یہ دیکھیے ہمارے 4 ٹینک کدھر جا رہے ہیں، وہ چوبارہ پہنچ گئے ہیں، اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، یہ چک آتما آ گیا ہے، وہ یہاں بھی نہیں رکے، لیجئے وہ چاروا پہنچ گئے۔ دشمن کے ٹینکوں کو ان کے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں۔ ہمارے ٹینک تھوڑی دیر چاروا میں ٹھہرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ ہماری پیادہ فوج پھلورا پر مکمل قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن شمال مشرق کی طرف سے گولیاں آ رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن نے گڈگور کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے۔ ہمارا ایک ٹینک گڈگور سے ذرا آگے ہے، وہ دشمن کے ٹینکوں کا تعاقب کرتا ہوا اس علاقے میں چلا گیا ہے جس پر اب بھارتی فوج کا قبضہ ہے۔ وہ اکیلا ہے اور دشمن کے 4 ٹینک اسے تباہ کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن ہمارا ٹینک کبھی فصلوں میں گھس جاتا ہے اور جگہ بدل کر دشمن پر حملہ کرتا ہے۔ ٹینک کے انچارج کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ دشمن میں گر گیا ہے، لیکن اس کی پیشانی پر ملال یا پریشانی کا عکس قطعاً نظر نہیں آتا۔ وہ ٹینک کے پورے عملے کے حوصلے بلند رکھتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ ٹینک سے نکل کر جان بچا لے۔ یہ کوئی 4 بجے کا وقت ہے۔ چند ہی منٹ بعد دشمن کی 500 نفوس پر مشتمل فوج گڈگور میں داخل ہوتی ہے اور ساتھ ہی ٹینکوں کا ایک بڑا کارواں نمودار ہوتا ہے۔ سکواڈرن اے کا کمانڈر دشمن کی نقل و حرکت پر غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ دل میں کہتا ہے، اگر دشمن اس ساز و سامان کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیتا ہے تو ہمارے لیے پھلورا اور چونڈا کے راستے پر محفوظ رکھنا دشوار ہو جائے گا اور عین ممکن ہے وہ ہمیں رونتا ہوا آگے بڑھ جائے۔ وہ ریجیمنٹ کمانڈر کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں گڈگور پر حملہ کر دینا چاہیے۔ مشورے میں آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور 5 بجے پاکستانی ٹینک پیادہ فوج کی معیت میں گڈگور کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا ایک تنہا ٹینک ابھی تک دشمن کے نرغے میں ہے۔ پاکستان حملہ آور پوری احتیاط سے دشمن کے قریب آ رہے ہیں۔ قیادت کے فرائض سکواڈرن اے ادا کر رہا ہے۔ ٹینک ذرا لمبا چکر کاٹ کر گڈگور کے عین سامنے پہنچ گئے ہیں۔ دشمن پاکستانی ٹینکوں کی غیر متوقع آمد سے بوکھلا اٹھتا ہے۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ شام کے وقت پاکستانی ٹینک حملہ کر دیں گے۔ اس وقت تو ٹینک لیگر کے لیے جاتے ہیں۔ اس خاص مقام پر ان کی کڑی حفاظت کی جاتی ہے، وہاں ضروری مرمت اور ایندھن کا انتظام ہوتا ہے۔ پیادہ فوج بھی حرکت میں آ چکی ہے۔ ہمارے ٹینک گڈگور کا محاصرہ کرنے کے لیے پھیل گئے ہیں۔ دشمن ہکا بکا ہے، تاہم خون ریز جنگ ہوتی ہے۔ دشمن کی فوج تتر بتر ہو گئی ہے، دور دور تک لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ پاکستانی ٹینکوں کے زبردست حملے سے دشمن کے 7 ٹینک بیکار ہو چکے ہیں۔ مشین گنوں کا تانا بانا ٹوٹ پھوٹ رہا ہے اور عین اسی وقت ہمارے ٹینک وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمارا ایک ٹینک تنہا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ایک جیپ تیزی سے سڑک پر دوڑی جا رہی ہے۔ یہ تو دشمن کی جیپ ہے اور اسکواڈرن کمانڈر کا ٹینک اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ٹینک کی توپ سے ایک شعلہ اٹھتا ہے اور جیپ کے ٹائر پر گولا پھٹتا ہے۔ جیپ میں سے ایک شخص نکل کر کھیتوں میں چھپ جاتا ہے۔ اسکواڈرن کمانڈر جیپ تک پہنچنے کے لیے ٹینک میں سے نکلنا چاہتا ہے اور جو ہی نکلنے لگتا ہے پیچھے سے شائی کی آواز آتی ہے اور کمانڈر کی گردن سے کوئی چیز ٹکراتی ہے۔ کمانڈر کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ پیچھے جاتا ہے لیکن سکواڈرن ابھی تک گڈگور میں مقیم ہے۔ اب دشمن کی جیپ کی تلاشی لی جاتی ہے۔ اس میں کاغذات ہیں۔ ایک ذمہ دار افسران کاغذات کو دیکھتا ہے اور خوشی کے مارے اس کے حلق سے چیخ نکل جاتی ہے۔ یہ تو دشمن کا پلان ہے اور اسی وقت یہ کاغذات بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھیج دیے جاتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کو ہے۔ لڑتے لڑتے مسلسل 12 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کسی کو کھانے کا ہوش ہے نہ پانی کا، لیکن اس وقت پیاس شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ ایک سفید ریش بزرگ سر پر گھڑا اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ قریب آ کر فوجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ دشمن کا گڈگور پر قبضہ ہو جانے کے باوجود یہ بزرگ یہیں رہے۔ اب تو گڈگور پر پاکستان کا دوبارہ قبضہ ہو گیا ہے۔ بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں ان تمام واقعات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
آج کے تمام معرکے میں ہمارے صرف 2 ٹینک ہٹ ہوئے ہیں، جن میں ایک جل گیا ہے۔ ہمارے ٹینکوں نے دشمن کے 15 ٹینک تباہ کیے ہیں، اور اس تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے جو ہماری فضائیہ کے ہاتھوں تباہ ہوئی ہے۔ جیپ اور ٹینک سے ملنے والے کاغذات سے معلوم ہوا کہ فرسٹ آرمرڈ کور کی 3 ریجیمنٹس کھنال، چاروا اور باجرہ گڑھی سے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئیں۔ ان میں سے 2 ریجیمنٹوں کو ہمارے صرف 2 سکواڈن نے روک لیا۔ 140 اور 30 کی نسبت رہی۔ اس کے علاوہ دشمن کے 200 سے زائد فوجی مارے گئے۔ اس تعداد میں 14ویں انفینٹری ڈویژن کی تباہی شامل نہیں ہے۔ یہ حقیقت پسندانہ موازنہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ 4 ڈویژنوں کے مقابلے میں پاکستان کی چھوٹی سی فوج کا تصور کر کے پہلے دل کو دھکا سا لگتا ہے، لیکن خدائے برتر کی بے پایاں عنایتوں، عظیم الشان کامیابیوں اور فوج کے ایک ایک فرد کا فولادی عزم دیکھ کے بے سر بے اختیار بارگاہ عزیزی میں جھک جاتا ہے۔ شام ڈھلتے ہی ایک صاحب بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں آتے ہیں۔ رینک کے اعتبار سے لیفٹیننٹ کرنل ہیں۔ ان کا تعلق توپ خانے سے ہے۔ وہ بریگیڈیئر سے درخواست کرتے ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو سکتا ہوں؟ مجھے آپ کے علاقے میں آنے کے احکام نہیں ملے، لیکن میری آرزو ہے کہ جنگ میں حصہ لوں۔ بریگیڈیئر شکریہ کے ساتھ ان کا تعاون قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی فیلڈ آرٹری کسی اور مشن پر گئی ہوئی ہے۔ کرنل صاحب خوشی خوشی واپس چلے جاتے ہیں اور راتوں رات فیلڈ گنوں کو مناسب مقام پر لے آتے ہیں۔ یہ 9 ستمبر ہے۔ دشمن نے گڈگور کے مقام پر جو زخم کھایا ہے، اس نے اسے تمام رات بے چین رکھا ہے۔ صبح ہوتے ہی دشمن کے ہوائی جہاز گڈگور کے ارد گرد منڈلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بم گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بمباری مسلسل جاری ہے۔ لیجئے، توپوں کے دہانے بھی کھل گئے ہیں، گولے چھاجو برس رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ مارٹر بم پاکستانی جوانوں کے سروں پر سے گزر رہے ہیں۔ گرد و غبار کا یہ عالم ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دھوئیں کے سیاہ بادلوں میں سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ پھٹنے والا مادہ کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد یہ طوفانی بلاخیز تھم جاتا ہے اور چند منٹ بعد دشمن کے ٹینک نمودار ہوتے ہیں۔ ادھر سے پاکستانی ٹینک لپکتے ہیں، آگ کا تبادلہ ہوتا ہے اور دشمن 2 تباہ شدہ ٹینک پیچھے چھوڑ کر پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس وقت جب گڈگور پر شدید گولہ باری ہو رہی ہے، ہمارا او پی جیپ میں گرد و پیش کا جائزہ لے رہا ہے۔ ناگہاں جیپ پر دشمن کا گولہ پھٹ پڑتا ہے اور او پی شہید ہو جاتا ہے، لیکن ڈرائیور بچ نکلتا ہے۔ وہ اپنے افسر کو اٹھاتا ہے اور گولیوں کی شدید بوچھاڑ میں پیچھے لے آتا ہے۔ یہ وفادار اور جانثار انسان تاریخ کی عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے۔ چند روز کے بعد اسے بہادری اور ایثار کے ایمان افروز مظاہرے پر تمغہ جرأت ملتا ہے، لیکن اس کی عظیم روح ایک اور عظیم کام کے لیے تڑپ رہی ہے۔ جس روز اس کے تمغے کا اعلان ہوتا ہے، اسی روز وہ شہید ہو جاتا ہے۔ چونڈا میں اس کا ساتھی شدید زخمی ہو چکا ہے اور وہ اسے اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ اسی لمحے بم پھٹتا ہے اور اس کی روح کف انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ دن کے 2 بجے ہیں۔ توپ خانے کے لیفٹیننٹ کرنل آرمرڈ ریجیمنٹ کا کمانڈر کے پاس آتا ہے اور بصد شوق کہتا ہے، مجھے دشمن کا سینچورین ٹینک قریب سے دکھاؤ، پھر شاید دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں۔ کمانڈر ان کے ساتھ چلتے ہیں اور گڈگور کے قریب تباہ شدہ سینچورین ٹینک دکھاتے ہیں۔ کرنل اسے بہت غور سے دیکھتے ہیں اور پھر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں تباہ کر کے دم لیں گے۔